مولانا عبدالغفار سلفی جو آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، جب آپ سنیں گے تو آپ بھی رو پڑیں گے۔ بہترین بیان۔ فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، اس دنیا کی اوقات نہیں ہے، اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دنیا تمہارے کام آئے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ دنیا تو دھوکے باز ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ کیا کرے؟ دنیا میں دولت کمانے والا قارون گزرا تھا، بڑی دولت تھی اس کے پاس، کیا دولت اس کے کام آئی؟ نہیں، مر گیا، اللہ نے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اگر حکومت اور پاور یہ انسان کے لیے کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، مگر فرعون پانی میں ڈوب کر کے مر گیا اور ساری حکومت اس کی دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر دنیا میں جسمانی طاقت اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے اوپر غرور کرنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، میں بڑا مضبوط جسم کا مالک ہوں اور 100 کلو میرا وزن ہے اور اس لیے میں کامیاب ہوں، تو سن لو، قوم عاد ایک قوم گزری تھی، قوم سمود ایک قوم گزری تھی، وہ بھی بڑے باڈی بلڈر تھے، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے لمبے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے، اللہ نے زمین میں پٹک پٹک کے مار دیا، ایسی ہوا چلائی اللہ نے، ان کی لاشیں زمین پر بچھ گئیں، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھڑ الگ ہو گئے، اور کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی رہ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جسم اور نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، یہ تمام چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی انسان ہے میرے بھائی۔ اچھا، یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک عنوان ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی آج ڈالیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم اس انتظار میں ہے کہ جہنم اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن کس کا انتظار کر رہی ہے؟ للطاغین مآبا، جہنم اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کے مجرموں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا، اللہ کو ناراض کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جہنم میں جو چلا گیا وہ یہ نہیں کہ بس گیا اور نکل جائے گا، نہیں، لابثین فیہا احقابا، بڑے لمبے ٹائم تک، بڑے لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد نکلے گا، کب نکلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، اگر منافق ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لابثین فیہا احقابا، جہنمی جہنم کے اندر بہت لمبے پیریڈ تک رہیں گے۔ دنیا میں گرمی لگی، ہم نے پنکھا لگا لیا، اور دولت آ گئی، ہم نے کولر لگا لیا، اور پیسے آ گئے، ہم نے اے سی لگوا لیا، لائٹ ہمارے گاؤں میں کٹ گئی، ہم نے انورٹر لگا لیا، ہم نے جنریٹر لگا لیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں آپ کو گرمی لگے گی، وہاں کوئی پنکھا نہ چلے گا، جہنم میں پیاس لگے گی، وہاں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا سلا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ان کو پانی دیا جائے گا، نہ ان کو ٹھنڈک دی جائے گی، جہنم میں صرف گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اور کھانے کو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ اللہ کے نافرمانوں کا پورا پورا بدلہ ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں
تو جلسے کا ایک آج کل فیشن چلا ہے، گیٹ بنواتے ہیں۔ ابھی سیمانچل میں تو غنیمت ہے، مالدہ وغیرہ میں، بنگال میں ہمارے بنگالی وقتہ لوگ جاتے رہتے ہیں، میں تو کم جاتا ہوں بنگال میں، وہاں دیکھتا ہوں بالکل روڈ پر ایک بہت بڑا گیٹ لگتا ہے، اور گیٹ پر اگر عبدالغفار صاحب کی تقریر ہے تو خوب بڑا سا فوٹو لگتا ہے۔ اچھا، مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں جلسے والے کہ مولوی صاحب فوٹو دے دیجیے، ہم پوسٹر پہ ڈالیں گے، ہم گیٹ پر ڈالیں گے۔ میں منع کرتا ہوں، یہ فوٹو مت ڈالیے۔ لیکن آج کے دور میں کیا مشکل ہے، وہ یوٹیوب سے لے لیتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، تو فوٹو ملنے میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بڑے بڑے گیٹ لگاتے ہیں۔ یہ گیٹ کیوں لگتا ہے بھائی؟ میاں بازار میں پروگرام ہے، باہر مین روڈ پر ہم نے گیٹ لگایا، اس بات کا سنکیت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہاں یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جہنم کے اندر بھی گیٹ ہوگا۔ کتنا گیٹ ہوگا؟ آپ کے جلسے میں ایک گیٹ ہوتا ہے، 2 گیٹ ہوتا ہے، ایک لیڈیز کا گیٹ ہوتا ہے، جہنم کے اندر 7 گیٹ ہوں گے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے اندر 7 دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ سارے دروازوں سے کون لوگ داخل ہوں گے ان کا بٹوارا کر دیا جائے گا کہ اس دروازے سے شرابی جائے گا، اس دروازے سے زانی جائے گا، اس دروازے سے بے نمازی جائے گا، اس دروازے سے حرام خور جائے گا۔ 7 دروازے سے جو لوگ داخل ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ان کا بٹوارا پہلے سے ہو جائے گا۔ اچھا، جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ایسا نہیں سنگل نہیں جائیں گے، وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے، پورا گروپ ہوگا۔ بدکار لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، بے نمازیوں کا الگ گروپ ہوگا، جھوٹے لوگوں کا الگ گروپ ہوگا، چغل خوروں کا الگ گروپ ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو جہنم میں گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہاتھ کے لے کے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو، جیسے بکری بکرا کو، جیسے گائے بھینس کو ہاتھ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو کوئی سمان کے ساتھ، کوئی رسپیکٹ کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا، ان کو ہاتھ کر کے لے کے جایا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی۔ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے وہاں جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، جہنمیوں کے سے فرشتے سوال کریں گے کہ چلو جہنم میں آ جاؤ۔ پھر وہ سوال کریں گے فرشتے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن سے ڈرایا کرتے تھے۔ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جہنمی کہیں گے کہ نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بھی آئے تھے، اللہ کے رسول بھی آئے تھے، مگر ہم بڑے بدنصیب تھے، ہم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی، ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور ہم جہنم میں جانے والا عمل کرتے رہے، اس لیے آج ہم جہنم میں آئے۔ اچھا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو پیر سے نہیں جائیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جائیں گے۔ یحشرون علی وجوہہم فی جہنم، وہ جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے لے کے جائے جائیں گے۔ جہنمی چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جائیں گے میرے بھائی۔ اچھا، جب جہنم میں پہنچ گئے، اب جہنم میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے۔ جہنم بہت گہری ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا اندر ہوگا، جتنا زیادہ، اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کا چولا پہن کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو جہنم کے بہت سارے درجے ہوں گے۔ اچھا، جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟
صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا۔ فهو یہوی الآن فهو ینتہی الی قاریہ، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آگ لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ کسی دکان میں آگ لگی، شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، کسی گودام میں آگ لگ گئی، پیٹرول سے لگ گئی، ڈیزل سے لگ گئی۔ اس لیے پیٹرول پمپ پر آپ دیکھتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ۔ پیٹرول پمپ پر آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ اسلام کی نظر میں تو سگریٹ کہیں بھی نہیں پی سکتے، لیکن پیٹرول پمپ پر یہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ایک چنگاری پورے پیٹرول پمپ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، کیونکہ پیٹرول خطرناک چیز ہے، اس سے آگ پھیلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا وہ پیٹرول سے جلے گی؟ کیا وہ ڈیزل سے جلے گی؟ کیا وہ کوئلے سے جلے گی؟ کیا وہ لکڑی سے جلے گی؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے وہ انسان نہیں ہوں گے جو رشوت لے لیں، وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جیل میں جاتا ہے، جیلر کو پیسہ دے دیتا ہے، اس کو جیل میں آرام سے ہائی فائی فیسلٹی ملتی ہے۔ کیس چلتا ہے عدالت میں، وکیل اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، کیس جیت جاتا ہے، بے ایمان ایماندار بن جاتا ہے، چور صحیح بن جاتا ہے، قاتل چھوڑ دیا جاتا ہے، بے قصور گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی تو چل رہا ہے عدالت میں۔ اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ او لوگو، جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟
لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک ہوگا۔ اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی آنتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک،
जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल ना मारे, ये बार बार ना मारे, ये किस्तों में ना मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा क़ाला इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं, मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता। क्यों? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुनकर रोने लगते थे। जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा आज आप अपना जायजा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरह तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है, या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। आय अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा के एक भांजे थे, उनका नाम उर्वा था, वो अपनी खाला से मिलने आए, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं और बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं। उन्होंने सोचा मैं चला जाता हूँ, बाद में आ जाऊंगा। कहते मैं मार्केट में गया, मैंने सौदा खरीदा, मैंने सामान खरीदा। एक दो घंटे के बाद अपना सामान खरीदने के बाद, अपना काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपनी खाला के घर गया, मैंने देखा वही हालत है, खाला नमाज में खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और खाला बार बार इसी आयत को दोहरा रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हमारे और आपके अंदर ये जज्बा कब पैदा होगा मेरे भाई? जहन्नम की आग से बचने की हम तैयारी कब करेंगे? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए आपको उन कामों से बचना पड़ेगा जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं। और आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा, मैं वो काम बताऊंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मकसद ये है उन कामों से हम अपने दामन को बचाएं, नहीं बचाएंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस हम दुआ करते अल्लाह हमें हमारी हिफाजत करे। अगर हम उन कामों की बात करें जो जहन्नम में लेकर के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर अगर कोई काम है, सबसे पहला अगर कोई काम है जो जहन्नम में लेकर के जाने वाला है, उसे हम शिर्क कहते हैं।
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا میرے بھائی۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی، کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ ہے کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔
جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی، جو کافر ہوگا جو کفر کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا، اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا کرو۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا، رات کو دفن کیا۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی ہے۔ 3 دن تک لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اس انسان کی لاش کو زمین میں دفن کرتے رہے، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہوتا چلا گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے لے جا کر کے اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، 1400 سال سے لے کر کے آج تک کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والا اور اسلام کا مذاق اڑانے والا آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی وہ برباد ہونے والا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، تم بیاج نہ کھانا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم سود کھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، یہ بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے۔
اللہ کے نبی نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں کی، آپ نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا پورا کام سود پر ہوتا ہے۔ بینک میں آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ سود میں سپورٹ ہوگا، وہ بیاج میں سپورٹ ہوگا۔ آج بینک میں جاب کرنا تو چھوڑ دیجئے، مسلمان دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، سود پر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے رہا ہے اور بیاج کی رقم دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سود کھانا، اکل الربا، یہ بیاج کھانا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے، جہنم میں لے کر کے جانے والے گناہوں میں سے ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی زیادہ درجے ہیں، جن میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جتنا بڑا پاپ یہ ہے، اس سے بھی کہیں بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان سود کھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج سود الگ الگ شکلوں میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب یہاں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک میں ہم جو سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج کے دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بینک میں اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ میں بینک میں انٹرسٹ آتا ہے، تو اس انٹرسٹ کا ہم کیا کریں، اس بیاج کا ہم کیا کریں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے جو جواب علماء نے دلائل کی روشنی میں دیا ہے کہ اگر بینک میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اس پیسے کو آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے۔ جن علماء نے کہا اس سے راستہ بنا دیا جائے، اسے لیٹرین بنا لی جائے، وہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ راستہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیٹرین ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بیاج کے پیسے سے نہ راستہ بنا سکتے ہیں نہ لیٹرین بنا سکتے ہیں۔ اب اس پیسے کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ علماء نے کہا اس کو بینک میں چھوڑ دو، وہ ہمارا پیسہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ جمع کیا اور 1000 پر اگر 50 روپیہ بیاج مل رہا ہے، وہ 50 ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑے؟ جو ہماری مول دھن ہے، جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ، وہ ہم لے لیں اور 50 کو چھوڑ دیں۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، اگر ہم وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیں گے تو بینک ہمارے پیسے کو اور استعمال کرے گا، اس سے وہ اور انٹرسٹ کمائے گا، اس لیے اس پیسے کو بینک والے کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اس پیسے کو نکالیں گے، اس کا کیلکولیشن کریں گے، اس کا حساب کریں گے، اور اس پیسے کو ہم کسی غریب آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو، کسی بیمار کو ہم علاج کے لیے دے دیں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے دے دیں گے، اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، اور وہ پیسہ ہم اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے اور نہ اس پر کسی ثواب کی امید رکھیں گے۔ چونکہ مجبوری ہے، پیسے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، پیسے کو برباد بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس سود کے پیسے کو نکال کر کے ہم کسی غریب وغیرہ کو دے دیں گے۔ اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ تو حرام پیسہ ہے، ہم کسی مسلمان غریب کو کیوں دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے دے دیا تو اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام تھا، آپ کو بیاج کے طور پہ مل رہا تھا، آپ نے اس کو مدد کے طور پہ دیا ہے، اس کے لیے بیاج نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھو جیسے کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، اب وہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، مگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اگر غریب کسی دوسرے مسلمان کو دعوت کھلاتا ہے تو اس دوسرے مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، وہ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم اس غریب کے لیے ہے۔ وہی مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا، آپ کسی بھی غریب کو وہ بیاج کا پیسہ دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے گا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے، دنیا
میں سارا محلہ سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوند، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5,000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرأت کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5,000 روپیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنی قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے، ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی، اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبد الغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے۔ ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی، اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ
کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے, کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے, کوئی خواب دیکھتے تھے, بیان کرتے تھے. اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے. ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا, میں سویا ہوا تھا, 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں. جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں, جو روٹی جہاں بنتی ہے, جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں, اس کو تندور بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی, فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ, میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے, اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے, ہم بعد میں بتائیں گے. جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی, تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی, اے اللہ کے نبی یہ زانیوں, یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی. ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے, اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا. اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے, ان حرام کھوروں, ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے. اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا. آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے, اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے, لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی. لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے. اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں. اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے, اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے. میرے بھائیوں, زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں. اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو, 100 کوڑے ان کو مارو, اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو. اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے. اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے. اور اگر شادی شدہ ہے, اگر لڑکی شادی شدہ ہے, اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا, اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا, جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا. تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا. اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاత్కాر کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے کیس بند ہو جائیں گے. مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے, لیکن اسلام کی نظر میں اگر اللیگل طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے, بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا, یہ زنا ہی کہلائے گا اور دونوں کو سزا دی جائے گی. اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی, اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو لڑکی کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن لڑکے کو سزا دی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زنا کاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیو, سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو اپنی نوجوان نسل کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے, اس دور میں
اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو۔ لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی بیڑیاں چھوڑ دو، جو شریعت نے سکھایا ہے، جو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے۔ ابھی کل ہتیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، وہاں ایک بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں لوں گا، اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کے بعد میں بیان کروں گا کہ اے اللہ یہ عمل میرا تو قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اے اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ مجھے بات بہت اچھی لگی، کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجیے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے، بارات کا چکر چھوڑ دیجیے، اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں۔ آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو، اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کی ذمہ دار ہے۔ ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا۔ باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنیں، اگر ماں ہیں ایک اچھی ماں بنیں، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنیں، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا، جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے، تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیوں۔ جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ، نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے، نیکی کر کے بھول جائیے، احسان کر کے بھول جائیے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے، اپنی کار سے جاتے ہیں، 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹھرا لیٹا ہوا ہے، دھیرے سے جاتے ہیں، اس کو کمبل اڑا دیتے ہیں۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے،
رات کا اندھیرا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے، کون سے حاجی صاحب آئے تھے، حاجی صاحب اترے، سیٹھ جی اترے، اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کے کام دے گی، نیکی کرو دریا میں ڈال دو۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی، یہ دور بڑا عجیب دور ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب نیکی کر کے لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے، اب لوگ نیکی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، اب لوگ نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اب ایک ہی ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہوتا ہے، ایک بار گرین ہوتا ہے، ایک بار بلو ہوتا ہے، ایک بار ریڈ ہوتا ہے، ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ کرا کے 10 ہینڈ پمپ کا پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہ بے ایمانی اور یہ چوری اور یہ حرام خوری بھی آپ کے بہار اور جھارکھنڈ میں ہو رہی ہے مشروعات کے نام پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ المنان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احسان جتانے والا، نیکی کر کے نیکی جتانے والا، وہ بھی اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا آدمی والعاق، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ کاٹنے والا، بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا، بھائی نے بہن سے رشتہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ سے رشتہ کاٹ لیا۔ ارے تو کون ہوتا ہے رشتہ کاٹنے والا؟ یہ رشتہ تیرا بنایا ہوا نہیں، یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے، یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے کسی کا بھائی بنایا، اللہ نے کسی کا بھتیجا بنایا، اللہ نے کسی کا پوتا بنایا، اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، العاق کو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں رشتہ کاٹنے والا۔ اور جب رشتے کے کاٹنے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو، دوسرے رشتوں میں اگر آپ نے گڑبڑی کی تو کچھ تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑی کی، جس ماں نے جنم دیا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس ماں نے خون جگر پلا کے تجھے جوان کیا، اور جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے کسی قابل بنایا، اگر اس ماں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی، اس باپ کے ساتھ تو نے اگر بدتمیزی کی، اس ماں سے رشتہ تو نے توڑ دیا، اس باپ سے رشتہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم و ستم کرنے کی سزا اور دوسرے والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ یہ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اس حدیث میں دوسرا گناہ یہ ہے العاق کو، رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کی لت جس کو لگ گئی، شراب کبھی پی لیا توبہ کر لیا الگ بات ہے، جس کو شراب کی لت لگ گئی اب شراب کے بغیر رہتا نہیں ہے، اب یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا، اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، شراب کی لت لگ گئی، ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاصے اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی، اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں، شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی، اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بغیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟
آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو۔ اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے،
تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا, تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا, تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے, کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا. اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے, 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان, آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد, جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے, کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے, کحواسل الحمام, جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے, تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ, ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے, اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے, اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے. آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 بد نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وہ شیخ زان, جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے. جوان اگر زنا کرتا ہے, جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی, مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے. وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا. مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا, جوانی کے جذبات مر گئے, ختم ہو گئے, اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے, اب اللہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو میرے بھائیوں, جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں, وہ کان کھول کر کے سن لیں, لا یریحون رائحۃ الجنہ, ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں. حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا. حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت, ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو, فالنار اولا بہ, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے, ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے, 1 کروڑ روپیہ کمائی ہے. 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی, 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے. اب نوجوان کیا کرتا ہے, ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے, اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ. اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی, مضبوط ٹیم ہے, افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے, اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا. لیکن الٹ پھیر ہو گیا, افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا, اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا. پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا, مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا, 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے. اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے, اگر لاٹری حرام ہے, تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے. اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو جسد نبت من سحت, ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے, فالنار اولا بہ, وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے, جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے, یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے, اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ بال میلے کچیلے ہو گئے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں, مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے, جو پانی پی کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے, جو کپڑا پہن کے آیا ہے حرام کمائی کا ہے. ایسا انسان جو حرام کھا کے, حرام پی کے اور حرام پہن کے آیا ہے, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو اے میرے صحابہ بتاؤ ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما, فلسطینیوں کی مدد فرما. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کی فوٹو آ رہے ہیں, ہمیں دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے. ہم دعا کر رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ٹارگٹ پیسہ کمانا ہے, حلال کی پرواہ نہیں, حرام کی پرواہ نہیں. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے, پیسہ کمانا ہے. جس طریقے سے بھی پیسہ آئے ہمیں کمانا ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق مارا وہ کان کھول کر کے سن لے، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا، اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے پاس زمین و جائیداد کا لوگ کیس لے کے آتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی کی چکنی چپڑی بات سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ زمین اس کی نہیں تھی، وہ جائیداد اس کی نہیں تھی، میں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا، مگر اگر ایسا ہو گیا تو کان کھول کر کے سن لو فإنما أقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں ابھی آپ نے نظم سنی کہ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، یہ زندگی کرائے کا گھر ہے میرے بھائی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن مرنا ہے اور سارا دھن دولت زمین جائیداد بینک بیلنس جویلری یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جو حرام طریقے سے آپ نے دوسروں کی زمین ہتھیائی ہے کتنے دن اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ گے بھائی؟ جس دن مرو گے 2 گز زمین میں ہم جائیں گے اور وہ ساری زمین ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے بچوں کی ہو جائے گی، تو اپنے لیے ہم جس حرام کمائی کو کماتے ہیں اس کا مزہ ہم کتنے سال لیں گے؟ جس دن مریں گے سارا مزہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ٹائم فکس کیا ہے، اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا، جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی کی۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور اللہ کیا پھیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا،
फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो फजर की 2 रकात है। फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला के यहाँ मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। मुझे पता था वहां पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से कोई कॉम्प्रोमाइज न किया। वो भी कल अल्लाह की बारगाह में कहेगी इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुझे पता था जब सारी मेरी बहनें जब बेहयाई किया करती थी, गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जवानी को बचा करके रखा, मैंने अपने किरदार को बचा करके रखा, मैंने कोई गलत काम न किया, मैंने अपने जिस्म को किसी नाजायज तरीके से इस्तेमाल न किया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा। फहुआ फी ईशतिर राज़िया, तो जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा। फी जन्नतिन आलिया, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकानात देगा। कुतूफुहा दानिया, दुनिया में उस बेचारे को कभी फल फ्रूट मिले हो या न मिले हो, जन्नत में सारे फल फ्रूट उसको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। जन्नत के पेड़ों के जो फल होंगे उसके लिए झुके हुए होंगे, उसे कोई फल तोड़ने के लिए चढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे किसी फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुतूफुहा दानिया, जन्नत के पेड़ के फल उसके लिए झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े इम्तिहान झेले हैं। मेरे बंदो तुम्हारे खाने और पीने के दिन है, आज तुम्हारे मौज करने के दिन है, आज तुम्हारे मजे लेने के दिन है, तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपनी लज्जतों से फायदा उठाओ। तो ये अंजाम किसका होगा? ये दाहिने हाथ में जिसका नाम अमाल मिलेगा उसका अंजाम होगा। वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, और जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दे दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे मेरी किताब न दी गई होती, मेरा नाम अमाल मुझे न दिया गया होता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, आज का ये दिन न देखना पड़ता, ये कयामत न होती, ये हिसाब व किताब न होता। काश जब मैं मर गया था दुनिया में तभी सारा खेल खत्म हो गया होता, सारा काम खत्म हो गया होता। दुनिया में जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जब हम जहन्नम की बातें करते हैं, तो एक आम आदमी क्या कहता है? अरे यार किसने देखा है जन्नत, किसने देखा है जहन्नम? मर गए, काम खत्म, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। दुनिया में एक इंसान की सोच ये होती है, एक इंसान की मेंटेलिटी ये होती है। लेकिन कयामत के दिन जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तब सोच बदल जाएगी। तब क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया,
اے اللہ میں بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا. میں تو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو کہا کرتا تھا کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا. اے کاش میری وہ بات سچی ہوئی ہوتی, کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر کھیل ختم ہو گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال, میرا پیسہ, میری دولت میرے کوئی کام نہیں آیا. جو میں نے بیاج کے ذریعے پیسہ کمایا تھا, جو پڑوسیوں کا حق مارا تھا, جو بھائیوں کا حق مارا تھا, جو بہنوں کا حق مارا تھا, بڑی دولت میں نے اکٹھا کر لی تھی, بڑی پراپرٹی میں نے بنا لی تھی. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ, میری سلطنت, میرا پاور, میرا اقتدار, میری حکومت سب ختم ہو گئی. آج میری لال بتی والی گاڑی, میرے آگے منسٹر اور میرے آگے ایم ایل اے, میرے آگے جو ایم پی لکھا جاتا تھا, آج میرا کوئی عہدہ قائم نہیں رہا. میری منسٹری ختم ہو گئی, میری بادشاہت ختم ہو گئی, آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فصلوہ. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پکڑ دو اس کو باندھ دو, اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتا تھا, یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم, آج اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, آج کوئی اس کا دوست اور مددگار نہیں ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں ہم اور آپ جس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں, دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہماری نظر میں کامیابی یہی ہے کہ پورنیہ شہر کے اندر بہترین مکان مل جائے, کامیاب ہو گئے ہم. گورنمنٹ جاب مل جائے, کامیاب ہو گئے ہم. سماج میں عزت مل جائے, کامیاب ہو گئے ہم. کوئی کرسی مل جائے, کوئی پاور مل جائے, کامیاب ہو گئے ہم. میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے, میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پایتانے سے اتارا جاتا ہے, اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے, اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں. اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں, قبلہ رخ کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے. موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو, لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے, لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے, اختیار دیا ہے, وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے. قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے, اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے. اچھا, یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں. اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم, جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم, اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. تو اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بسم اللہ, ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے, تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں. باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے, جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے, امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی, امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے. بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے, مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا, یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں, مصلی کا کوئی کام نہیں ہے. اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے
تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو ایک دو بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے ہیں، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اور ایک طریقہ ہے اس میں کہ جی وہ نماز آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، اچھا، کان پکڑایا جاتا ہے۔ کس سے؟ رشتہ داروں سے، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہو آج سے پڑھو۔ اچھا، دیکھیے نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کے نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے، باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو۔ اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے، تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ باقی آپ اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں۔ شادی شدہ زناکار مرد و عورت کو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے تو شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کوئی شرعی قانون تو لاگو نہیں ہے، یہاں انڈین کرمنل لا لاگو ہے۔ یہاں چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، قاتل کو کی گردن تھوڑی ماری جائے گی۔ تو یہاں ہم انڈین کرمنل لا کے تحت ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے دائرے میں ہی ہم رہیں گے۔ تو اگر کوئی مان لیجیے زناکار ہے، لڑکا لڑکی نے زنا کیا، تو ہمارا انڈین لا تو یہ کہتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اگر آپس کی سہمتی سے کیا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس کو قانون کے حساب سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ہم شریعت کی جو سزا ہے، شادی شدہ ہے تو سزائے موت ہے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، وہ سزا بھی ہم نہیں دے سکتے، قانونی اعتبار سے ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنے طور پر کوئی ایک سزا مقرر کر دیں جو ہماری پنچایت میں آپس کے مشورے سے طے ہو، لیکن اس سزا میں بھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر یہ کام آپس کی سہمتی سے ہوا ہے تو دونوں بھاگیدار ہیں، سزا ملے تو دونوں کو ملے۔ صرف لڑکے کو سزا دینا اور لڑکی کو انعام دینا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں جو سزا ہے وہ آپ اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے تو نہیں دے سکتے، وہ جہاں پہ اسلامی قانون لاگو ہے اور اسلامی حکومت ہے وہیں پر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو کوئی فائن لگا دیں یا ہلکی پھلکی جسمانی سزا دے دیں تو وہ دی جا سکتی ہے، بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر ہے، ذرا وضاحت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ دیکھیے سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، تو اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ موت پہلے پیدا کی گئی۔ اب اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا ہے
بھائی میں 1986 میں پیدا ہوا، تو 1986 کے پہلے میرا وجود تو نہیں تھا دنیا میں، تو جب تک میں نہیں تھا تب تک میں ایک طریقے سے موت ہی کے پیریڈ میں تھا. جب اسی لیے اللہ نے قرآن کے 29ویں بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. پیدا ہوا تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ہماری پیدائش کے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ موت ہے. اس کے بعد ہم جب پیدا ہوئے یہ زندگی ہے. اب ہم جب مر جائیں گے وہ موت ہوگی، اور پھر جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے وہ دوسری زندگی ہوگی. تو 2 بار زندگی ہے اور 2 بار موت ہے. یہ ملا کر کے اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی اللہ نے موت کو پہلے کیوں پیدا کیا اس کی کوئی حکمت بتائی نہیں گئی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان ہی کی گئی ہو. لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے پوچھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو سر کو پورا گھما دیا جاتا ہے، پشچم طرف، پشچم طرف اس کو موڑ دیا جاتا ہے. جب سر کو پورا گھما دیا مطلب یعنی کہ جب اس کو اوپر لٹا دیتے ہیں اس کو سر کو گھما دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں. اس میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ آیا تھا میرے سامنے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے سر کو گھمانے کی، سر کو یعنی داہنی طرف جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے. اس پر ہم مزید تفصیل سے کسی اگلی تقریر میں اس کو دلائل، جو علماء نے جو دلائل دی ہیں، جو حدیثیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.